بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم آغاز کریں گے اس سبق کے آخری باب کا اور 5ویں باب کا، جو کہ ہے مشاہیر اسلام سے متعلق، اور اس سبق کا پہلا حصہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام۔ اس سبق میں ہم 6 انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے بارے میں مختصر اور جامع معلومات ہم مل کر پڑھیں گے تاکہ ہمیں ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف حاصل ہو جائے۔ اور اگلی کلاسز میں کلاس 3، 4، 5 اور اگلی کلاسز میں جب ان انبیاء کرام علیہم السلام کا تفصیلی تعارف آئے گا تو یہ معلومات انشاءاللہ اور یہ سبق آپ کے لیے یقیناً وہاں پر مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کو۔ اس سبق کے 2 ہی حاصلات تعلم ہے۔ سب سے پہلا حاصل تعلم ہے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا مختصر تعارف حاصل کر سکیں، اس لیے کہ ان کا تفصیلی تعارف اگلی جماعتوں میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس سبق کو آپ نے ضرور اور غور سے پڑھنا ہے تاکہ اگلی کلاسز میں آپ کو آسانی ہو۔ اور اگلا اور آخری حاصل تعلم ہے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں، یعنی ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جن پر کتب نازل ہوئی، آسمانی کتب، جو کہ 3 انبیاء کرام ہیں، اور جن پر صحیفے نازل ہوئے، انشاءاللہ وہ بھی معلومات ہم مل کر پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز میں سبق کے آغاز میں یہ QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی مدد سے آپ یہ تعارفی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد موجود ہیں حاصلات تعلم اور ذرا سوچیں کے سوالات، جو کہ ذہنی بیداری کے لیے آپ سے کیے جائیں گے۔ حضرت آدم کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے اور صفی اللہ کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے، یہ اس باکس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر اور جامع مضمون یہاں پر موجود ہے، جن کو ہم نے مل کر پڑھنا ہے۔ اس سبق کے بعد آغاز ہوگا مشق کا، اور مشق میں حسب معمول اور حسب سابق سننا اور بولنا کے سوالات موجود ہیں۔ آپ نے ان تمام سوالات، یا اساتذہ اگر چاہتے ہیں تو ان کے علاوہ کچھ دیگر سوالات بھی بچوں سے زبانی پوچھ کر ان کا زبانی جواب لے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوالات سننا اور بولنا کی صلاحیت سے متعلق ہیں۔ ساتھ ہی موجود ہے گھر کا کام، جو بچوں نے والدین کی مدد سے کرنا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک معلوماتی باکس یہاں پر موجود ہے، جس کا مطالعہ آپ نے ضرور کرنا ہے اور ان معلومات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کرنا اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھرنا، اور اس کے بعد آغاز ہوگا لکھنا کی صلاحیت سے متعلقہ سوالات کا، جس کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ اس سبق کے بعد اور ان حاصلات تعلم کو پڑھنے کے بعد آپ نے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، تو آپ کو کوئی مسئلہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے دیے گئے خانے میں لکھیں کہ اس تصویر کو دیکھ کر کون سے نبی علیہ السلام کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اس تصویر کو غور سے دیکھ کر۔ اس کے بعد آخری سوال ہے مختصر جوابات لکھنے کے لیے آپ نے ان سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، اور جو چیز اس میں مطلوب ہے اور آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ نے اس کا مختصر جواب یہاں پر تحریر کرنا ہے، اور اپنی اسلامیات کی کاپی پر خوشخط آپ نے لکھنا ہے۔ سبق کی اپلیکیشن کے لیے سرگرمیاں موجود ہیں، اور یہ سرگرمیاں آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ یہ واقعات اور یہ چیزیں اور یہ معلومات خوب اچھی طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی موجود ہے گھر کا کام، جو کہ آپ نے والدین کی مدد سے کرنا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو طوفان میں بچ گئے تھے، ان کے نام آپ نے والدین سے پوچھنا ہے، یا انٹرنیٹ سے تلاش بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے وہ 3 نام تحریر کرنے ہیں۔ یہ وہ اہم نکات ہیں جن کا مطالعہ اساتذہ کرام اور والدین کے لیے یکساں مفید ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی موجود ہے ایک سرگرمی۔ اس کے بعد موجود ہے عملی منصوبہ، اور یہ سبق چونکہ طویل ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے 2 عملی منصوبے دیے ہیں۔ یہ آپ نے 2 عملی منصوبے ضرور کرنے ہیں، اور جب آپ یہ عملی منصوبے کریں گے تو آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گے کہ اس سے کتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ مزید پڑھیں کے تحت کچھ لنکس آپ کو دیے گئے ہیں، ان لنکس سے آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مزید پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اور کتاب پہ اختتام پر ہمارے لیے ایک بہت پیارا اور عمدہ سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے
جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک امید ہے کہ ہم جب بطور انسان ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر اپنے اس کام پر، اپنے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کریں اور کبھی وہ عمل دوبارہ نہ کرنے کا مکمل عزم اور ارادہ کریں۔ یہ تھی ہماری کتاب جس میں ہم نے قرآن مجید، حدیث، سیرت طیبہ، اخلاق و آداب اور مشاہیر اسلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ یہ تمام اسباق پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم عملی زندگی میں ان معلومات کو اپلائی کر سکیں، ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام اسباق جو آپ پڑھیں گے آپ عملی زندگی میں ان پر ضرور عمل بھی کریں گے، تاکہ اصل مقصد جو حاصلات تعلم کا ہے وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو جائے۔ یہی اس کتاب کا سبق ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں جماعت سوم میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ تعارفی ویڈیو کے بعد جو اگلی ویڈیوز آئیں گی ان کے ساتھ ان کی پی پی ٹی، ان کا لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ نے ضرور حل کرنی ہے تاکہ آپ کو اس سبق کا یقینی فائدہ حاصل ہو۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔